السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون لندن پلان کے مطابق ملک میں طاقتور حلقوں کے ساتھ مل کر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو گرانے کا منصوبہ رکھتی تھی۔ خیال یہ تھا کہ چونکہ ہماری بات ہو گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سیٹیں جیت جائیں گے اور حکومت بنائیں گے۔ فیصلہ سازوں کے بڑے بڑے نامور اینکرز عمران خان سے متعلق کہہ رہے تھے کہ 10 سال سے پہلے تو عمران خان کا باہر آنے کا سوچیں بھی نہ۔ اب جاوید چودھری جیسے لوگ یہ ماننا شروع ہو گئے ہیں کہ الیکشنز کے بعد عدالتیں بھی ٹھنڈی پڑ گئی ہیں، فلاں جج نے عدالت میں آنا چھوڑ دیا ہے تو کیسز منطقی انجام تک نہیں پہنچیں گے۔ آج جاوید چودھری نے لکھا کہ ہمیں ماننا ہوگا کہ وہ سٹیٹس کو جسے ذوالفقار علی بھٹو نہیں توڑ سکے اسے عمران خان نے توڑ دیا ہے۔ یہ اب ایک بڑی طاقت ہے اور اس کے سامنے اب کوئی ٹھہر نہیں سکے گا۔ پھر جاوید چودھری آج مشورہ دیتے دکھائی دیے کہ نواز شریف کو اگر عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر انہیں عمران خان بننا ہوگا۔ اب یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، ایون انصار عباسی جیسے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری ذاتی رائے میں یہ مسلم لیگ نون کا بہت بڑا مشکل امتحان ہے، جس میں ناکامی کی صورت میں واقعی نون لیگ کا یہ آخری چانس ہو سکتا ہے۔ 8 فروری سے پہلے بتایا یہ جا رہا تھا کہ عمران خان کو آپ بھول جائیں، ان کا اگلے 10 سال کا پلان ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ پھر عوام نے 8 فروری کو اپنے ووٹ کی پرچی کے ذریعے فیصلہ سنایا اور اس فیصلے کے بعد بہت سارے منصوبوں کو بریک لگی، بہت سارے تکبر بھرے لہجوں میں اچھا خاصا ٹھہراؤ آیا، خاموشی آئی، ٹون میں اچھی خاصی تبدیلی آئی۔ یہ پاکستانی عوام کی فتح ہے۔ ٹی وی پر جنہیں دکھائے جانے پر پابندی تھی وہ ٹی وی پر دکھائے جا رہے ہیں۔ عمران خان کی پارٹی اکثریت میں ہے۔ آج یہ جاوید چودھری نے بھی لکھا کہ ریاست کے پریشر کے باوجود پاکستان تحریک انصاف 90 سے زائد سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوئی، اور اس کو 90 نہ گنا جائے، اس کو 190 گنا جائے، جن حالات کے اندر وہ جیت کے آئے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ حکومت بنانے کا ایشو ہے۔ حکومت ابھی بنی نہیں ہے لیکن مسلم لیگ نون نے رونا دھونا شروع کر دیا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی کامیاب گورنمنٹ آنے جا رہی ہے۔ اگر مسلم لیگ نون کہے کہ ہمارے اوپر بھی گورنمنٹ مسلط کی جا رہی ہے تو پھر مان لیجئے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کو اس ملک پر مینڈیٹ نہ ہونے کے باوجود مسلط کیا جا رہا ہے، وہ درست ہیں۔ سب سے پہلے نصرت جاوید نے رات کو ایک خبر بریک کی۔ آپ جانتے ہیں چند روز پہلے عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے رپورٹ دی تھی اور بتایا تھا کہ آئندہ مالی حالات کیسے ہو سکتے ہیں، بالخصوص جو پاکستان کا IMF کا پروگرام اگلا ہے اس میں کیا ایشوز آ سکتے ہیں۔ اس پر نصرت جاوید نے رات کو تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ کی خبر نے پاکستان کے نگہبانوں کو بہت پریشان کر دیا تھا۔ اب نگہبانوں سے مراد وہی طاقتور لوگ ہیں جو جونک کی طرح اس نظام کو نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ ان کے مطابق اس خبر کے بعد ایکٹیویٹی شروع ہوئی۔ اعلیٰ ترین نگہبان ایبٹ آباد گئے اور وہاں سے وہ شانگلہ گلی پہنچے۔ اب ایبٹ آباد کی کیا خاصیت ہے، وہاں کون سا نگہبان جا سکتا ہے، یہ آپ کو اچھے سے پتہ ہے۔ ایبٹ آباد ہی اصل جگہ ہے جہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈار صاحب ان کے ساتھ رابطے میں تھے، وہاں سے نواز شریف بھی شانگلہ گلی پہنچ چکے تھے جہاں بات چیت ہوئی۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فچ کی خبر آئی، فچ نے کہا کہ چیزیں اور خرابی کی طرف جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد طاقتور شخصیت ایبٹ آباد گئی اور وہاں سے شانگلہ گلی پہنچی۔ اس شخصیت کے ساتھ اسحاق ڈار رابطے میں تھے، وہاں سے انہوں نے نواز شریف کو لیا، مری گئے، مری سے آگے شانگلہ گلی گئے اور وہاں پر بات چیت ہوئی۔ اب ان کے مطابق اس دوران شہباز شریف لاہور پہنچ چکے تھے اور نواز شریف سے ملاقات کرنے والے افراد بھی لاہور پہنچ گئے اور شہباز شریف سے ملاقات کی۔ یعنی پہلے نواز شریف کے ساتھ ایبٹ آباد شانگلہ گلی میں ملاقات ہوئی، پھر وہ افراد لاہور آئے۔ شہباز شریف تب لاہور اسلام آباد آ چکے تھے، پھر لاہور میں ان طاقتور لوگوں نے ان کے ساتھ ملاقات کی اور اس کے بعد وہی صاحب رات کے کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد آصف زرداری سے ملے اور پھر آصف زرداری بھی بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں سے حکومت سازی کا اعلان ہوا۔ یعنی ان شخصیت نے، ان تینوں شخصیات نواز شریف سے، آصف زرداری سے اور شہباز شریف سے ملاقات کی، ان کو بتایا کہ آپ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے کہ فچ والے کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے فوراً بعد شہباز شریف اس دن لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ پریس کانفرنس کے بعد وہ بھاگم بھاگ اسلام آباد پہنچے اور اسلام آباد پھر انہوں نے آصف زرداری کے ساتھ کو اپنے ساتھ بٹھایا اور پرنس چارمنگ کو لیفٹ سائیڈ میں بٹھایا اور اس طرح سے انہوں نے حکومت سازی کا اعلان کر دیا۔ اب ایک خبر یہ ہے، دوسری جانب مسلم لیگ نون کو
پتہ ہے کہ صورتحال ہے کیا. پہلے شاہد خاقان عباسی کہہ رہے تھے، لیکن اب جاوید لطیف جو ماؤتھ پیس ہیں شریف خاندان کا، ان کو اگر وزیر پریس کانفرنس کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہے. وہ پریس کانفرنس روزانہ کرتے تھے اور وہی بیانیہ جو نواز شریف کا ہوتا تھا اس کو ٹی وی پر لے کر آتے تھے. اب وہ کہتے ہیں کہ حکومت جس طرح بنوائی جا رہی ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے گی. پہلا سوال یہ ہے کہ حکومت بنوا کون رہا ہے؟ مسلم لیگ نون سارے کا سارا ملبہ تو طاقتوروں پر ڈال رہی ہے. لگتا یہ ہے کہ عمران خان کا خوف انہیں لے بیٹھا ہے، جس کی بنیاد پر طاقتور ان کے پاس آ جاتے ہیں کہ حکومت بناؤ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت بناؤ ورنہ عمران خان آ جائے گا. عمران خان آیا تو پھر کیا ہوگا سب کو پتہ ہے. پھر جاوید چودھری نے کہا کہ کیا قربانی کے لیے مسلم لیگ، جاوید لطیف نے کہا کہ کیا قربانی کے لیے مسلم لیگ نون ہی رہ گئی ہے؟ نواز شریف پنجاب اور وفاق میں حکومت تو دیکھیں گے. نواز شریف جو ڈیلیور کر سکتے تھے اب وہ شاید نہیں کر سکے گا. آپ ہی تو کہتے تھے کہ ہم اپنی مرضی کا آرمی چیف تعینات کریں گے. آپ مرضی کے آرمی چیف کی تعیناتی کرنا چاہتے تھے، آپ نے کر لی. آپ کہتے تھے دیکھا نواز شریف ملک سے باہر بیٹھ کے بھی آرمی چیف کے فیصلے کرتا ہے، اور عمران خان بطور وزیر اعظم اپنی مرضی کا آرمی چیف بھی نہیں لگا سکتا کیونکہ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. اب آپ نے وہ سب کر لیا. پھر آپ کہتے تھے کہ قاضی فائزی صاحب آئیں گے تو ہمیں انصاف ملے گا. پھر واقعتاً قاضی صاحب آئے، آپ کو انصاف ملا، آپ کی نااہلی ختم ہو گئی. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کو کیا خوب انصاف دیا. اپنے فیصلے میں باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ جو ہم انصاف فراہم کر رہے ہیں نواز شریف کو، یہ آئندہ کسی اور کو مثال کے طور پر نہیں دیا جائے گا. یہ صرف شاہی خاندان، شاہی شخصیت نواز شریف کے لیے مختص ہے. پھر جاوید لطیف کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیپلز پارٹی سے ملنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا، حکومت بنانا ہم پر تھوپا گیا، اس میں ہماری خوشی نہیں ہے. لیکن اس بار مسلم لیگ نون یہ پتہ کھیل نہیں سکے گی کہ ہم تو بس ریاست بچانے آئے تھے. آپ کی اکثریت نہیں تھی، گو کہ آپ کو اکثریت دلوانے کی کوشش کی گئی. تحریک انصاف کی سیٹیں کم کی گئیں، لاہور شہر میں سیٹیں کم کی گئیں، کراچی میں مینڈیٹ ان کا ایم کیو ایم کو دیا گیا. اگر ابھی بھی آپ یہ کہیں کہ آپ پر حکومت تھوپی گئی ہے، حالانکہ آپ کو تو سیٹیں جتوائی گئی ہیں، آپ کو تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جن پر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کی جانب سے آپ پر حکومت تھوپی جا رہی ہے. پچھلے 16 مہینے آپ یہ نعرہ لگاتے رہے کہ ہم تو ریاست بچاتے رہے ہیں. اب آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا، اس کے باوجود آپ حکومت بنا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا. پہلے یہ کہتے تھے کہ نواز شریف کیونکہ لندن میں ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم حکومت بنائیں. اب تو نواز شریف کی مرضی کے ساتھ بن رہی ہے نا حکومت. اب تو نواز شریف پاکستان میں ہے. اب مسلم لیگ نون کے پاس کیا ریکارڈ ہے؟ کوئی ریکارڈ نہیں ہے. صرف کوئی کارڈ نہیں ہے، صرف اس لیے کہ آپ کے کیسز ختم ہوں، آپ کے خاندان کا سلسلہ آگے چلے، آپ نے ہر چیز داؤ پر لگائی ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ پاکستان کا نوجوان آپ کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے نواز شریف کے بعد ان کا بھائی شہباز شریف، بھائی کے بعد بھتیجا، بھتیجے کے بعد بیٹی حکمرانی کرے؟ یعنی پورے ملک میں کوئی اور قابل ہی نہیں بچا کہ وہ پنجاب کے صوبے کو چلا سکے، جو پاکستان کا وزیر اعظم بن سکے. کیا شریف خاندان کوئی شاہی خاندان ہے کہ اس میں سے ہی ہر فرد آئے گا؟ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا نوجوان شریف خاندان کے خلاف ووٹ کر رہا ہے. شریف خاندان کو یہ سمجھ نہیں آئی، لیکن امید ہے اگلے الیکشن میں سمجھ آ جائے گی. فیصل واڈا کن کے ترجمان ہیں آپ کو پتہ ہے؟ وہ کسی جماعت کے ترجمان نہیں ہیں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ انہیں ہر ٹی وی شو میں بٹھایا جاتا ہے. لگتا ہے کہ مجبوری ہے، مجبوری سے زیادہ شاید کسی کی فرمائش ہے. اب وہ کل ندیم ملک کے ساتھ بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے اگلے 1.5-2 سال میں الیکشن نظر آ رہے ہیں. اب فیصل واڈا نے پہلے جو باتیں کی وہ پوری ہوئی ہیں. آپ جانتے ہیں انہوں نے بہت پہلے کہا کہ تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان نہیں ہوگا، بلے کا نشان نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ چچا اور بھتیجی کی کنڈلی مل رہی ہے، الیکشن سے پہلے بتا دیا تھا، اور واقعی طور پر وہی ہوا کہ شہباز شریف سینٹر میں آ رہے ہیں اور مریم نواز پنجاب میں، جبکہ نواز شریف کا پتہ صاف ہو گیا. اب وہ 1.5 یا 2 سال کی بات کر رہے ہیں تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہے. ہم مسلسل بحران میں ہیں. اب اس کی بھی ایک بڑی ٹیکنیکل وجہ ہے کہ 1.5 سال کے بعد کیوں ڈرایا جا رہا ہے کہ 1.5 سال کے بعد حکومت ختم کر کے الیکشن کی طرف بات جائے گی. وہ بھی سب کو اچھے سے پتہ ہے اس کی کیا وجوہات ہیں. ایک خاص ایکسٹینشن کا حصول مقصد ہے جس کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. ملک ضروری نہیں ہے، بڑے صاحب کی بادشاہت برقرار رکھنا ضروری ہے. عمر سیف کل فرما رہے تھے کہ اپنے ملک کو سرو کرنے پر وہ آنر فیل کر رہے ہیں، اور جب یہ صاحب یہ فرما رہے تھے تو پاکستان میں ایکس کی سروس یعنی ٹویٹر سروس بند ہے. اب ڈان نیوز کے سینئر صحافی ثناء اللہ کے مطابق نگران وزیر آئی ٹی عمر سیف اگلے وفاقی کابینہ جو شہباز شریف کی آ رہی ہے اس میں بھی ذمہ داریاں جاری رکھیں گے.
تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نگران سیٹ اپ کیسا تھا اور نگران سیٹ اپ کن کے نمائندے بیٹھے تھے. یعنی نگران سیٹ اپ کی کابینہ بھی در حقیقت مسلم لیگ نون کی کابینہ تھی. اب ایک اور تماشا ریزرو سیٹوں پر لگنا ہے. آئین میں ایک فارمولا طے کیا گیا ہے کہ آپ اتنی سیٹیں جیتیں گے تو آپ کو اتنی ریزرو سیٹیں ملیں گی, آپ کو کسی اور کے حصے کی ریزرو سیٹیں نہیں مل سکتی. قاضی نے جنوری کے مہینے میں کہا تھا کہ اگر ریزرو سیٹوں کا معاملہ آیا تو آپ چیلنج کیجئے گا, ہم دیکھ لیں گے. لیکن اب قاضی شاید اس معاملے پر اندھا ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ٹویٹر بند ہے. کل ایک امریکی سینیٹر نے یہ کہا تھا, امریکی محکمہ خارجہ سے مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے, اور پاکستان میں اس وقت انٹرنیٹ متاثر ہے, تو اس پر امریکہ کی جانب سے بھی جو ہے وہ آ چکا ہے دباؤ. اب قاضی صاحب کو باقی ساری چیزیں تو نظر آ رہی ہیں لیکن وہ یہاں پہ اندھے ہو جاتے ہیں. کل قاضی نے 5 لاکھ کا جرمانہ تو کر دیا, لیکن ایک بار بھی ہمت نہیں کی کہ وہ کمشنر راولپنڈی کو بلائیں اور پوچھیں کہ آپ نے کیسے الزام لگایا. یوٹیوبرز کو کھڑے ہو کر یا جرنلسٹ کو کھڑے ہو کر آپ نے سپریم کورٹ کے احاطے میں انٹرویو دے دیا تھا, باقیوں کے کنڈکٹ پر آپ بڑے سوالات اٹھاتے ہیں. کیا چیف جسٹس کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ کسی کو انٹرویو دیتا پھرے, لیکن قاضی ہیں جو سب کچھ کرتے پھریں. اب خبر یہ ہے جو الیکشن کمیشن نے کمیٹی بنائی تھی, یعنی الیکشن کمیشن پر الزام تھا اور الیکشن کمیشن خود اس کی تحقیقات کر رہا تھا, جو بڑا انٹرسٹنگ ہے. اب سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کا بیان ریکارڈ ہوا ہے. اس سے پہلے آروز کے بیانات آپ نے ریکارڈ کر کے چلائے, اور ظاہر ہے اس کا کیا فائدہ ہوا. آروز ڈی آروز تو یہی کہیں گے کہ ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے. اب ڈی سی کیا کہے گا, انہوں نے پروموشن نہیں لینی, کیا وہ منہ سے کہے گا کہ ہم نے دھاندلی کی ہے. آپ کسی آرو سے آف دا ریکارڈ پوچھیں, وہ آپ کو بتائے گا کہ اصل میں ہوا کیا ہے, لیکن آن دا ریکارڈ تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم پر کوئی دباؤ نہیں تھا. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے, آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.